پچھلے ایپیسوڈ کا سوال تھا اوابین کی نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ آپ کے آپشن تھے اے فجر کی نماز کے بعد، بی عصر کی نماز کے بعد، سی مغرب کی نماز کے بعد، ڈی عشاء کی نماز کے بعد۔ اور صحیح جواب ہے سی مغرب کی نماز کے بعد۔ اور اس سوال کا سب سے پہلے جس نے صحیح جواب دیا ہے ان کا نام ہے انتخاب انصاری۔ بہت بہت شکریہ انتخاب انصاری کہ آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے کہ اوابین کی نماز مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل اس طرح پڑھتا ہے کہ ان کے درمیان فضول بات نہیں کرتا تو اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ 6 رکعت مغرب کی نماز کے بعد 3 سلام کے ساتھ پڑھی جائیں گی، یعنی 2 رکعت۔ اس میں نفل کی نیت کی جائے گی۔ زمین والوں کی طرح آسمان والوں یعنی فرشتوں کا بھی قبلہ ہے یا نہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے قبلہ ہے، بی قبلہ نہیں ہے، سی پہلے تھا، ڈی معلوم نہیں۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے اے قبلہ ہے۔ جس طرح زمین والوں کا قبلہ کعبہ ہے، اسی طرح آسمان والوں یعنی فرشتوں کا قبلہ عرش ہے۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کس نے کیا؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت آدم علیہ السلام نے، بی فرشتوں نے، سی جنات نے، ڈی معلوم نہیں۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے بی فرشتوں نے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو اللہ نے اپنا سلام بھیجا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، بی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ڈی حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے سی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس حالت میں حاضر ہوئے کہ ان کے بدن پر کرتے کی جگہ ایک پھٹا ہوا کمبل پڑا ہوا تھا جس میں بٹنوں کی جگہ کانٹے لگا رکھے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابو بکر کا کیا حال ہو گیا کہ مالداری کے باوجود فقیرانہ لباس میں بیٹھے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر اپنا تمام مال مجھ پر اور میرے راستے پر خرچ کر کے مفلس یعنی غریب ہو گئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ خدائے تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام بھیجا ہے، سبحان اللہ، اور پوچھا ہے کہ اے ابو بکر تو اس فقر کی حالت میں مجھ سے راضی ہے یا ناراض؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو کیفیت ہی بدل گئی۔
اور مستانہ حالت میں بآواز بلند بار بار یہ کہنے لگے، میں تو اللہ سے راضی ہوں، میں تو اپنے رب سے راضی ہوں۔ فاروق کس کا لقب ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، بی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ڈی حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک یہودی اور منافق کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ منافق نے وہ فیصلہ نہ مانا اور یہودی کو کہا کہ عمر کے پاس چلو، وہ فیصلہ کریں گے۔ آخر کار دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، معاملہ ان کے سامنے رکھا۔ یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی بتلا دیا اور کہا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر گھر میں گئے، تلوار اٹھا کر لائے اور منافق کی گردن قلم کر دی اور کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا ہمارے یہاں یہی انجام ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق رکھا، کیونکہ آپ کے اس فعل سے حق و باطل کے درمیان فرق ہو گیا۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ زمانہ نبوی میں جمعے کے لیے ایک اذان ہوتی تھی، پھر دوسری اذان کا آغاز کس زمانے سے ہوا؟ آپ کے آپشن ہیں: اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، بی حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ڈی معلوم نہیں۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جمعے کی دوسری اذان کا آغاز اس وجہ سے کرایا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اعتبار سے زیادہ ہو گئے تھے اور ان میں سستی پیدا ہو گئی تھی۔ جمعے کی اہمیت کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے اجتہاد اور صحابہ کرام کے اتفاق سے دوسری اذان کا آغاز کرایا۔ اب آ گیا ہے آپ کے کمنٹ کرنے کا وقت۔ دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس سوال کا صحیح جواب دے پاتے ہیں۔ جو اس سوال کا صحیح جواب سب سے پہلے دے گا اس کا نام اگلے ایپیسوڈ میں آ جائے گا۔ سوال ہے، نظر لگ جانا کیسا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے حق ہے، بی جھوٹ ہے، سی معلوم نہیں، ڈی معلوم نہیں۔ اس سوال کا صحیح جواب دینا ہے آج شام 8:30 بجے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔